السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب دوست؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، وہ ایک ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا. جب سے یہ تبلیغی جماعت والی ویڈیو کہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کو بین کر دیا گیا، یہ ویڈیو جب سے وائرل ہوئی ہے نا، تو تب سے وہ ایک ڈفرینٹ نیوز آ رہی ہے. ایک بندہ ایک چچو کا انٹرویو کر رہا تھا. ایک چچا جو ہے نا تھوڑے سے وہ جذباتی ہو گئے، تو ان چیزوں پہ 2-3 میں وہ کلپ بھی شامل کرتا ہوں. اگر میں جو ہے نا تھوڑی سی اس پر ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، یہ فرسٹ آف آل تو میں ایک آپ کو بات بتاؤں. آپ اگر آپ یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے اس پہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے کہ میں بینگ اے مسلم خود کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے انکل، تو آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو کیا نام ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کب وقت آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ عرب کا ایک بادشاہ ہوگا جو قتل کر دیا جائے گا. اور ابھی اسے قتل کی پلاننگ بھی ہو رہی تھی، اس کی بھی اور اس کے فادر کنگ سلمان کی بھی، یعنی جو فرما روا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کی بات کر رہا ہوں. تو ابھی جب بھی کرونا کی بات ہے، جب پھر آرمی نے فرسٹ ٹائم ان کے جو ریاض میں نا ٹیک اوور کیا تھا آرمی نے، لیکن چونکہ یہ بادشاہ ہیں، اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب وہ وقت آئے گا. تو آپ کو اگر یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو یا پتہ ہوں گی بھی، آپ فرنٹ پہ اس لیے نہیں یہ باتیں لے کر آئے، یا پھر آپ کی لاعلمی ہے، کیونکہ آپ بہت ساری باتیں ایسی جذباتیت میں کہہ گئے. میں کہتا ہوں پہلے یہ دوستوں سے کہتا ہوں پہلے یہ کلپ دیکھ لیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی جذباتی باتیں کی ہیں. یہ صرف اس وقت جو ہے نا وہ اپنے صرف فرقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس وقت آپس میں ان کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ دوسرے فرقوں سے مختلف ہیں، ساروں کے ہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں بہت سارے. تو یہ جو لا بنا ہوا ہے نا کانسٹیٹیوشن، ایک تو فرسٹ آف آل تو ہر کنٹری کا اپنا ایک لا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے یہ انکل کا چند کلپ میں نے کاٹے ہیں اس میں سے، ویڈیو میں سے، یہ آپ دیکھیں 2-3 کلپس ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے کس طرح کی باتیں کی ہیں، پھر دوسری بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سعودی عرب میں ایک طرف میوزیکل نائٹ ہو رہی ہے، دوسری طرف تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بس جی اس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو رلا کے رکھ دیا شاہ سلمان نے جی. یہ ہمارا کعبہ تھا جی، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلا تھا جی. آج تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائی گئی. میں شاہ سلمان سے پوچھتا ہوں، آپ کے آباء و اجداد نے یہ دین تبلیغ کا کام نہیں کیا؟ یہ دین تبلیغ کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین مکمل ہوا تو تمام اصحابہ کو مکہ مدینہ سے روانہ کر دیا، جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو. وہ خطے خطے گئے اور تمام دنیا کے ہر کونے میں صحابہ کی قبریں ہیں. آج اس طرح کے آرڈر دے کے یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کس کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ ذرا سوچے بھائی، یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ ہارکنڈے استعمال کر رہا ہے. یہ شاہ سلمان تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اسلام پہ مذاق مت اٹھاؤ. اسلام ایک دین ہے، ایک پاکیزہ دین ہے. اور میں تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں، سب سے اگر منظم کوئی جماعت ہے وہ تبلیغی جماعت ہے. کسی کو ذلل نہیں پہنچاتے ہیں، اپنی جان و مال سے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. اب ان پہ آپ پابندی لگا رہے ہو، اور سرکاری طور پہ تمام مساجد میں انہوں نے خطبے وہ تقسیم کر دیے کہ ان کے خلاف بیان جاری کرو کہ یہ دہشت گرد ہے. میں ان کے حکم کو کنڈیم کرتا ہوں، اور تمام عالم اسلام کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جھولی پکڑ کے منت کرتا ہوں کہ اس اقدام پہ اٹھیں اور ایک ہو جائے، ورنہ اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اٹھو مسلمانوں، اگر آج بھی ہم نہ اٹھیں تو پتھروں کی بارش ہوگی، آپ پہ قہر پڑے گا. اس شاہ سلمان کے اس حکم پہ اٹھو، ایک ہو جاؤ اور اس پہ اپنا آواز بلند کرو. اگر نہیں آواز بلند کرو گے تو روز محشر کے دن آپ سے پوچھو گی. وہاں پہ سلما گھر کھول رہی ہیں، عورتوں کو ڈرائیورنگ کی اجازت دے دی، ڈانسنگ کلب بنا رہے ہیں، سپورٹ کے کلب بنا رہے ہیں. یہ وہ میرے مدینہ کا شہر ہے، وہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. وہ مکے کے اندر یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. ان سے اللہ پوچھے گا اور پروردگار ان کو تباہ و برباد کرے گا. میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے کہ دعوت تبلیغ والوں پہ پابندی لگا دی. یہ بزلل لوگ ہیں جی، کسی سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، صرف اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے صحراؤں میں گھومتے ہیں، اپنے جان مال کی قربانی دیتے ہیں. اگر ان کے خلاف ایسے ہرکنڈے آپ استعمال کریں گے تو پھر اسلام کس نام کا ہوا جی؟ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا، ہم روئے پٹے، ہم نے کہا چلو آپ یہ وہ جو انڈیا کا سلمان خان ہے، اس نے وہاں میوزیکل شو کرایا جی، اور سننے میں آیا جی اس کے کسی چیز پہ ہاتھ لگا کے وہاں عرب میں آویزہ کریں گے نمونے کے طور پہ. یہ سلمان خان کون ہے؟ ایک ناچنے گانے والا ہے، فاشی لڑکا ہے. اس کی کوئی عالم دین ہے، اس کا نمونہ آویزہ. یہ اللہ کا شکر ادا کرے سعودی عرب والے کہ مکہ اور مدینہ اس مقام پہ ہے. کہیں یہ بھوکے مر جاتے.
ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, ہمارے جو پیسے ہیں ان پہ یہ لوگ پلتے ہیں. آج یہ بدماشی پہ اتر آئے, نبی کے دین کے ساتھ مذاق کریں گے, قرآن کے ساتھ مذاق کریں گے, میرے نبی کے دین کو پامال کریں گے, تو مسلمان آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. وہ دن دور نہیں کہ اللہ آپ کو زندگی میں جہنم نصیب کرے گا اور آپ کو دکھائے گا کہ میں نے دین اسلام کے ساتھ کیا کیا تھا. میں آپ کی منت کرتا ہوں, جھولی پکڑتا ہوں, دین اسلام سے باز آ جاؤ. اللہ کے دین کے ساتھ مذاق مت کرو, نبی کے دین کے ساتھ مذاق مت کرو, یہ تمہیں مہنگا پڑے گا. یہ محلوں میں رہنے والے ہو تمہیں کیا پتہ ہے دین اسلام کا. رات تمہاری یورپ میں ہوتی ہے, دن کا ناشتہ تمہارے دوسری جگہ پہ ہوتا ہے. تمہیں کیا پتہ ہے اسلام کیسے آیا ہے. 1,24,000 کموں پہ انبیاء اکرام کی قربانیاں ہیں. ہر نبی نے مصیبت جھیلی ہے دین اسلام کے لیے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. آپ کو نہیں پتہ؟ آپ ذرا پڑھے تو صحیح اپنے انبیاء اکرام کی. یہ اولیاء اکرام ہمارے دین اسلام کے لیے در بدر پھرے ہیں, وہیں پہ ان کے مزارات اور روزے بنے. آپ کو یہ دین مذاق نظر آ رہا ہے؟ اللہ آپ سے پوچھے گا. مطلب یہ چچو ان کی کچھ باتوں سے اتفاق کرتا ہوں میں خود بھی مسلمانوں کی حیثیت سے, لیکن کچھ چیزیں انہوں نے جو نا وہ سارے سب چیز مطلب ایک دو تین مطلب دبئی والی بات کر کے, اور جو مطلب تم جب سے آئے ہو تو شیخ محمد بن سلمان تم جب سے آئے ہو تو تمہاری وجہ سے جو دبئی میں فحاشی کے اڈے کھل گئے. اور یہ وہ بھائی دبئی کے اندر فحاشی کے اڈے پہلے سے کھلے ہوئے تھے. اور اللہ معاف کرے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, جس ملک میں آپ پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, یہاں پہ بھی فحاشی کے اڈے بہت ہیں. آپ اور تو اللہ پاک تو سبھی کو سارے مسلمانوں کی بات کرتا ہے, یہ نہیں کہتا ہے دیوبندی بریلوی. اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ فرما رہا ہے, میں وہ بھی لگاتا ہوں کہ فرقہ پرستی نہ کرو. سورۃ الانعام کی آیت میں نے پہلے بھی لگائی تھی, میں پھر لگاتا ہوں. اور سورۃ آل عمران. تو یہ جو اللہ کو پتہ تھا یہ جو عقیدوں کا جو مسئلہ ہے نا یہ فرقہ پرستی میں بڑھ جانے کی وجہ سے مسلمان پر کس طرح کے جھگڑے ہوں گے اور یہ جو ہو رہا ہوگا یہ عقیدے کی وجہ سے, اس نے تبلیغی جماعت والوں کو جو کہا ہے نا, اب اس کے پیچھے انہوں نے ان کی جو ریسرچ ہوگی وہ ہوئی ہوگی. بہرحال یہودیوں کے کہنے پہ جو کر رہے ہیں وہ بات تو بالکل صحیح ہے, یہودیوں کے کہنے پہ کر رہے ہیں. احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے وہی شرابیں پی جانی شروع ہو جائیں گی, وہی بت پرستی شروع ہو جائے گی, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا آپ نے 2-4 باتیں ایسی کر دی ہیں, مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک منٹ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ کلپ ایک شامل کروں, ٹھیک ہے نا, وہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کا ہی کرتا ہوں. اچھا آپ نے کہا جی اللہ کی آواز بلند کرنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پوری آپ نے نوح علیہ السلام والی جو بات کی, چلو پہلے یہ بات کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کی آپ نے بات کی, 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے. آپ نبیوں کی بات کر رہے ہو بھائی, تو نبی جتنے بھی نبی گزرے ہیں ماشاءاللہ وہ ایز اٹ از جو اللہ کی کتاب ہوتی تھی نا اس کے مطابق, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک اٹھا کے ایز اٹ از اس کی تعلیم فرماتے تھے. یہاں پر تو آپ فضائل اعمال سے بھی وہ کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. خود مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان موجود ہے, میں وہ بھی لگا دیتا ہوں کلپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مفتی طارق مسعود صاحب کا پہلے کلپ لگا رہا ہوں میں, آپ یہ دیکھیں دوستوں, خود سے دیکھیں. پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ دیکھیں, کیونکہ میں بولوں گا اس سے زیادہ آپ لوگ یہ ان کو مانیں گے نا. تو یہ ذرا میں یہ کلپ لگا رہا ہوں, ذرا دیکھیں. خود مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی فضائل اعمال میں ساری باتیں صحیح تھوڑی. یہی مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی میں فضائل اعمال کی بہت ساری باتوں سے جو ہے نا وہ جی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تو یوں تھا فلاں تھا کہ جی نیند نہ ہے, ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں. آپ ایز اٹ از اگر دین پھیلا رہے ہوتے تو شاید آج یہ مصیبت نہ آ رہی ہوتی. بہرحال ان کو جو ملا ہے وہ انتہا پسندی کی سوچ, انہوں نے تو شیعوں پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے, اہل تشیع و حضرات پہ بھی پابندی لگا دی ہے. وہ جو ایک مسئلہ ہو گیا تھا حرم میں, وہ جو اینٹی کلاک وہ چل کے آ رہے تھے, کچھ ہو رہا تھا مسئلہ حرم کے اندر, اور آپ نے بول دیا جی مدینہ ہے تو مدینہ میں ہو رہا ہے, تو مکے میں, بھائی مکہ الگ شہر ہے, مدینہ الگ شہر ہے, وہ ریاض میں وہاں پہ ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں تو ہوں گی, آپ کنڈیم کریں, لیکن آپ نے تو گدھے اڑے مکس کر دیے سارے. پھر آپ نے بولا پہلے کلپ دیکھیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا, اس کے بعد پھر کچھ مزید بات کریں. دیکھو دینی کتب خانے میں تو لوگ جاتے ہیں نا بھائی, والدین کے حقوق پر کوئی کتاب دے دو, صحیح ہے نا, یا کوئی رشتہ داری جوڑنے پر کتاب دے دو, یا یہ کہ نماز کے فضائل پر کوئی کتاب. میں جتنی دیر میں آ رہا ہوں کتابیں کون سی لوگ مانگنے آ رہے ہیں. ایک صاحب آئے, بھائی وہ فضائل اعمال کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی, وہ مل جائے گی؟ ہاں ہے. تھوڑی دیر میں, یار وہ حنفیوں کے خلاف ایک تقلید کے خلاف بڑی زبردست کتاب آئی ہے مارکیٹ میں, وہ مل جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. یعنی ساری کتابیں ایسی جس میں کسی نہ کسی کی مخالفت کی گئی. تو میں نے کہا جو کتب خانہ فضائل اعمال کوئی قرآن نہیں ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے بہشتی زیور کے بارے میں, بہشتی زیور بھی تو بعض باتیں غلط ہیں.
تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو میں نے کب کہا کہ بہشتی زیور میں ہر بات پتھر پہ لکیر ہے, کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی. اچھا کب کہا میں نے بھائی؟ آپ نے دیکھا, اچھا ان کی بات آپ نے سنی, یہ مفتی طارق موسیٰ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اب آتے ہیں چچو کی بات پہ. چچو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اپنا عورتوں کو, سینما والی بات تو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے میں تو خود میرا موقف یہ ہے کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا وہیں پہ بت پرستی ہو رہی ہے, وہیں سارا کچھ ہو رہا ہے, گھٹیا حرکتیں, یہ تو وہی قیامت کے آثار ہے نا. لیکن آج جب تبلیغ کیا نام ہے تبلیغی جماعت پہ جب پابندی لگے تو آپ نے آج ہی اٹھے ہیں, ادروائز تو وہ شیعوں پہ بھی پابندی لگی. وہ اگر آپ مسلمان رونے کی بات کر رہے ہو تو مسلمان تو سارے ہی ہیں, سارے فرقے والے مسلمان ہیں, لیکن ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے آپ لوگ, سب ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے. تو میں وہ آیتیں بھی لگا رہا ہوں میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اچھا آپ نے بولا جی عورتوں کو جو ہے نا ڈرائیونگ کی اجازت دے دی. اور بھائی میرے اسلام تو ہر چیز پردے میں رہ کے عورت کو بھی اور مرد کو بھی کہتا ہے کہ اپنی نظر نیچے رکھو, اللہ کا فرمان ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہی احکامات بھیجے تھے کہ آپ بتائیں کہ مردوں کو اپنی نظر نیچے رکھنے کا حکم دیں اور پھر عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیں. لیکن پردے میں رہنے کے, اب کسی گھر کے اندر مرد نہیں ہوگا تو عورت ہی جائے گی نا کوئی سودا صرف لینے یا نوکری کرنے, تو یا گاڑی چلانا. گاڑی میں کیا ہوا, گاڑی میں اجازت دے دی, گاڑی کا گندا کام ہے, برا کام ہے. آپ کے اپنے ملک کے اندر اللہ معاف کرے, اسی لاہور میں, اسی اسلام آباد میں فحاشی کے اڈے, وہی شیئرنگ پہ رہ رہے مل جل کے سارے, وہی عورتیں, وہی لڑکے, وہی لڑکیاں, وہی آپس میں جی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن کے رہ رہے ہیں. آپ نے یہاں کی بات کری, یہاں اپنے ملک کے اندر ہونے والی باتوں پہ کبھی آپ نے اتنی جذباتی کا اظہار کیا آپ نے کہ جی پابندی لگی. یہ تو قانون ان کے پہلے سے بنا ہوا ہے. انہوں نے تو حرم شریف کے جب وہ انہی کے مسلک کے تھے نا, آپ بولے نہیں, جب انہی کے مسلک کے اہل حدیث جو امام کعبہ ایک تھے, وہ جو خطبہ دے رہے ہوتے تھے, نابینا تھے, ان کو گرفتار کروا لیا چونکہ وہ ان کے خلاف بات کر رہے تھے, تو اس کو گرفتار کر لیا. تب آپ نہیں بولے, اب صرف آپ کے فرقے کی بات ہے تو آپ شروع ہو گئے. تو فضائل اعمال آپ سن لیں, کیا کریں, کیا فضائل اعمال میں بہت ساری باتیں صحیح نہیں ہے, تو خالی ایک اللہ کا دین کر رہے ہوتے نا آپ, اگر ایز اٹ از اٹھا رہے ہوتے تو کیا ہی بات تھی بھائی. صرف ایز اٹ از ہی آپ بات کر رہے ہوتے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ایز اٹ از. بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو میں نے بھی پڑھا تھا, میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. جب میں نے احادیث مطالعہ کرنا شروع کی, انجینئر محمد علی مرزا کو سنا, اس نے احادیث دکھائی تو میں بھی حدیث کی بک لے کر آ گیا. میں نے خود تسلی کری, دیکھا, کھول کے پڑھی تو پتہ چلا جی رفع الیدین کی بہت ساری احادیث ہیں کہ رفع الیدین چھوڑ آپ لوگوں نے کہ جی بت چھپا کے لائے جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا, رفع الیدین ترک ہو گیا. کہاں سے ترک ہو گیا؟ آخری صحابی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے ثابت کیا. ان سے ثابت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے اسماء بنت ابی بکر, ان سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہ وہ آخری لمحے تک جو انہوں نے نماز ادا کی ہے وہ رفع الیدین کے ساتھ کی ہے, زرہ پہ ہاتھ باندھتے تھے. آپ لوگوں نے جی فرقہ وارث کے اندر اینڈ کر دیا, آپ وہ بات نہیں کرتے. چلو میں اب آپ سے چھوٹا سا ایک واقعہ سارے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں. میں بھی میرے اپنے کزن کے ساتھ پہلے جا چکا ہوں ایک آدھ مرتبہ, یہ پرانی بات ہو گئی, میرے خیال میں 7-8 سال پرانی بات ہو گئی, 6-7 سال پرانی بات ہو گئی. وہ مجھے لے گئے تھے اپنے ساتھ, اسی طرح کسی کوئی شام میں گشت وغیرہ تھا کچھ, ٹھیک ہے, جو حضرات جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گشت پہ نکلتے ہیں شام میں تعلیم کے بعد. تو وہ مجھے لے کر چلے گا جب یہ ایم کیو کا بڑا دور تھا. ان سے میں نے بولا جی مشورہ دیا, مسلمانوں جیسے سے نا بھائی مشورہ دیا, تو میں نے کہا یار یہ ایم کیو کی طرف چلیں کہ دفتر کی طرف, وہاں چل کے کرتے ہیں بات کرتے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں امیر صاحب جذبات میں ہوگا, نہیں جو میں بولوں گا. میرے کزن نے بولا یار جو امیر صاحب بولیں گے نا وہ ہوگا بیٹا. میں نے کہا مشورہ دیا, تو اب مشورہ دیا. وہ کہہ رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ جو وہ جی سیدھا گن لوڈ کر کے ہیں بیک سائڈ پہ آپ کے رکھتے ہیں, گاڑ پہ گولیاں پڑ جائیں گی کچھ ہو جائے گا, آپ کو ڈنڈے پڑیں گے کچھ ہو جائے گا, لے جائیں گے وہ اٹھا کے. تو اس لیے وہاں گئے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کفار کے سامنے کھڑے ہوئے بھی نہیں ڈرے بھائی. یہ میرا پرسنل واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. رفع الیدین کی میں نے ایک دن بات کری تو جی وہ نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. بھائی کیوں نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ یہ دوہرا معیار ہے, اللہ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے. سب ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہو, سارے فرقے والے. اسی لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی فرقے میں نہ ہونا. اور اللہ پاک کا فرمان بھی یہی ہے بھائی, اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث بتائی نہیں جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کتاب دین حق پر کتاب اللہ اور میری سنت پر عمل کرے گا وہی فلاح پائے گا, اسی کو اللہ پاک بخشے گا اور اسی کو اللہ پاک مغفرت کرے گا. وہ آپ فرقوں میں بڑے ہوئے جی فرقے بننا تو 72 فرقے بننا لازم ہے, ہر فرقہ یہی کہتا ہے. اسی طرح بحشی زبر ہے, اس کے اندر بھی فضول باتیں لکھی ہوئی ہیں. بس بہرحال تو یہ کرنی ضروری تھی بات, یہ میں نے کر لی بھائی. بہرحال آپ لوگ دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیے آپ نے, تو آپ کا جو رائے ہو, جو کمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, مجھے بتائیں. کہیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو ضرور بتائیں آپ.
टेक केयर, थैंक यू. शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा, अल्लाह ने ए मुसलमानों तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसकी वसीयत की थी नूह अलैहिस्सलाम, वल्लज़ी औहैना इलैक, और जिसके ज़रिए ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको वही की, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम, और ये वही है जिसकी वसीयत अल्लाह ने की इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, व मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम को, व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम को। ये वो आयत है सूरह शूरा की आयत नंबर 13 जिसमें अल्लाह ताला ने 5 उलुल अज़म पैगंबरों का जिक्र कर दिया। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, इन तमाम को अल्लाह ने कहा कि हमने एक ही बात की वसीयत की थी, क्या? अन अकीमुद्दीन, के दीन को कायम रखना, वला ततफर्रकू फी, और इसमें फूट न डालना। ये अल्लाह ताला हमारे तमाम नबियों को वसीयत की थी। क्या मुसलमानों ने दीन कायम रखा हुआ है? क्या फूट डालने से बच गए? क्योंकि जब मुसलमान को उसका आलिम मुसलमानों वाली शक्ल बना के मिंबर पे चढ़ के ये कहेगा कि कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, तो सर उसका एंड रिजल्ट फिर यही निकलना था ना। ये तो कुरान ने बताना था ना कि दीन कायम रखो और फूट ना डालो, फिरकों में मत बटो। तो जब कुरान से ही दूर कर दिया गया, उसका एंड रिजल्ट यही निकलना था। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाया ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को, जो गदीर खुम की हदीस में आया, मजबूती से थाम लो और फिरका वारियत में मत बटो। फिरका वारियत से बचने का वाहिद रास्ता कुरान है। अल्लाह ने एक ही आयत के अंदर सोल्यूशन भी दिया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सब के सब मिल के पकड़ लो इस अल्लाह की रस्सी को, वला तफर्रकू, और फिरकों में मत बटो। क्या मतलब? कि कॉमन बॉन्ड अगर होगा तो फिरका वारियत नहीं होगी ना। हमारा कॉमन बॉन्ड मुसलमानों का क्या है? कुरान। जैसा कि एक खानदान में कॉमन बॉन्ड औलाद होती है, उसकी वजह से बड़े मुश्किल हालात में भी मियाँ बीवी गुजारा करते हैं कि यार बच्चों की वजह से मामलात को चला लेते हैं, क्योंकि कॉमन बॉन्ड होता है। कॉमन बॉन्ड के बगैर खानदान नहीं कायम रह सकता। तो ये उम्मत कैसे कायम रहेगी? इसके लिए कॉमन बॉन्ड क्या है? कुरान। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मजबूती से पकड़ लो कुरान को और फिरका वारियत में मत पड़ो। लेकिन हमारे मौलवी ने तो उम्मत को कुरान से दूर कर दिया। उसका एंड रिजल्ट आप सामने है। हालत यह है कि आप फिरका वारियत के खिलाफ बोले ना तो लोग आपको बड़ी अजीब नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। ओ जी वो तो 73 फिरके ने जी, वो एक ने तो जाना है ना जी, उनको आ जी वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ जन्नत, ਤੁਸੀਂ नहीं जाना। नहीं ਅਸੀਂ जाना है। तो उनको दूसरे भी यही कहते हैं, ए ना कैमल दे सारे सही कहते हो कि तू नहीं जाना तो सारे ही ना जाओ फिर। तो अल्लाह ताला हमारा है कि हमने तमाम नबियों को वसीयत की थी दीन को कायम रखना, फूट ना डालना। कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, ए नबी अलैहिस्सलाम ये बहुत ही मुश्किल और भारी बात है मुशरिकीन पर जो आप उनको अपनी तरफ बुला रहे हैं, जिस दावत तौहीद की तरफ आप बुला रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल बात है कि वो एक्सेप्ट करें। बड़ी भारी बात है ये। आप भी देख लें, आप मुसलमानों को नहीं तौहीद समझा पा रहे। तौहीद बड़ी भारी शय है भाई, क्योंकि ज़ाहिर है इसके लिए तो आपको फिर शख्सियत परस्ती से निकलना पड़ेगा। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह ताला उसे चुन लेता है जिसको वो चाहता है और उसे अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक देता है जिसके लिए वो चाहता है। और दूसरा माना भी दुरुस्त होगा कि जो अल्लाह की तरफ रुजू लाए और जो चाहता हो कि उसे हिदायत दी जाए, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता है। बुखारी मुस्लिम में फिर ये भी आता है कि मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे, मैं कहूँगा असहाबी असहाबी, मेरे साथी हैं। मुझे बताया जाएगा कि आपके बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए थे, इन्होंने दीन में बिदतें जारी कर दी थी। आप फरमाते हैं मैं कहूँगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, को दूर कर दो मुझसे, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं।